حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل کے اندر چونکہ حضور کی محبت پہلے سے ہی کچھ جاگ چکی تھی، اپنے خاص غلام میسرہ کو حضور کے ساتھ بھیجا، کہا کہ میسرہ تم نے مجھے پوری رپورٹ آ کے پورا سفر نامہ بیان کرنا ہے، جن کے ساتھ میں تمہیں بھیج رہی ہوں پوری رویداد جو ہے ان کی سفر کی وہ مجھے آ کے تم نے سنانی ہے۔ تو دوستان محترم توجہ فرمائیے گا، حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ جب ہم بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، جب ہم چل رہے تھے تو عرب کی گرمی کا کیا کہنا آپ سمجھتے ہیں، لیکن حضور جب چلتے، حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ حضور کے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہو جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں اسی طرح رستے میں ہم چلتے رہے، اور میں نے سنا کہ جب حضور کسی وادی سے گزرتے تو درختوں سے آوازیں آتی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پہاڑوں کے پتھروں سے آوازیں آتی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور پر سلام کی آوازیں آتی۔ میسرہ کہتے ہیں کہ جب ہم بصرہ کے قریب پہنچے، وہاں ایک سوکھا ہوا درخت تھا جس کی شاخیں نہیں تھیں، بالکل وہ خشک تنا تھا۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ حضور جب اس درخت کے نیچے بیٹھے تو فوراً وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، شاخیں آ گئیں، اور اس درخت کی شاخیں جھک جھک کر حضور کو سلام عقیدت پیش کر رہی تھی۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ قریب ہی ایک راہب کا وہ گرجا تھا، اس کا ایک عبادت خانہ تھا، ہم یہاں پر سٹے کرتے تھے، ریسٹ کرتے تھے شہر میں داخل ہونے سے پہلے، تو ہم اس راہب کے مہمان بنا کرتے تھے اور اس راہب سے جا کر دعائیں کروایا کرتے تھے، اور اس راہب سے ہم کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرنا، جب ہم شہر میں جائیں تو ہمارا سامان جلدی بک جائے اور نفع میں بکے۔ لیکن کیا منظر دیکھتے ہیں ہم، جب ہم وہاں پر پہنچے، حضور درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، درخت ہرا بھرا ہو گیا، جس راہب کے پاس ہم جایا کرتے تھے وہ راہب چل کر خود حضور کے قدموں میں آ گیا۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ جب وہ راہب آیا نا حضور کے پاس، ہم حیران تھے کہ یہ راہب تو ہمیں لفٹ ہی نہیں کروایا کرتا تھا، آج یہ خود ہمارے پاس آ گیا، آج یہ خود چل کر آ گیا۔ راہب حضور سے کہتا ہے حضور اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ حضور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، راہب نے حضور کے ید اللہ والے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا، حضور کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے۔ قافلے والے کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے، اس راہب کے دیدار کے لیے ہم ترستے تھے، لیکن آج ہمارے سارے قافلہ کے ہاتھ چومنے کے لیے یہ خود راہب آ گیا ہے۔ دوستان محترم، راہب حضرت میسرہ کہتے ہیں راہب نے حضور سے کہا حضور اپنے قدم آگے بڑھائیے۔ حضور نے اپنے قدم آگے بڑھائے تو راہب جھک کر حضور کے قدموں کو چومنے لگ گیا۔ حضور سے کہتا ہے حضور تھوڑی سی قمیض یہاں سے ہٹائیے۔ حضور نے قمیض مبارک ہٹائی، کرتا ہٹایا، راہب حضور کی یہ مہر نبوت کو چومنا شروع ہو گیا۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں ہم یہ سارے مناظر دیکھ رہے تھے، ہم نے راہب سے کہا کہ اے راہب ہم تو تیرے دیدار کے لیے ترستے تھے، ہم تو تجھ سے دعائیں کرواتے تھے، آج تو خود ہمارے سالار قافلہ کے قدموں کو چوم رہا ہے، آج تو خود ہمارے سالار قافلہ کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے، آج تو خود ہمارے سالار قافلہ کے پیشانی اور ان کی مہر کو چوم رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ راہب کہتا ہے لوگو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی آخر الزمان ہیں، اور میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ یہ درخت جس کے قریب میں اپنا کٹیا لگا کر بیٹھا ہوں، جس کے قریب میں اپنا عبادت خانہ بنا کر بیٹھا ہوں، میں تو اسی انتظار میں تھا، اور میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان اس
اور جب وہ اس درخت کے نیچے آئیں گے تو یہ سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ وہ ساری نبوت کی نشانیاں میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں، اور تم دیکھتے نہیں، جب یہ اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو یہ درخت سوکھا ہوا تھا، لیکن جو ہی یہ بیٹھے ہیں تو درخت کے اوپر ہریالی آ گئی ہے۔ دوستان محترم، بس بصرہ میں داخل ہوئے، حضور نے اپنا سامان کھولا، حضور کا سامان بک گیا، اور لوہا پتھر سب کچھ حضور کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے تھے سب کا سامان جلد از جلد بک گیا، اور اس دفعہ کئی گنا زیادہ ان کو پروفٹ ہوئی، اور جلدی جلدی یہ قافلہ واپس آ رہا تھا۔ ادھر مکے میں اطلاع ہو گئی کہ جو بصرہ میں قافلہ گیا تھا وہ واپس آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی حیران تھیں کہ پہلے تو مہینوں لگ جایا کرتے تھے، اس دفعہ دنوں کے اندر یہ سامان بیچ کر واپس قافلہ آ رہا، لگتا ہے کہ آمنہ کے لال کے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ کے دل کے اندر حضور کی محبت اور پیوست ہو گئی۔ اب مکے والے اپنے معمول کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن خدیجہ الکبریٰ اس قافلے کے انتظار میں تھی۔ اپنے بالا خانے پہ چڑھ جاتی اور گھر کے دریچوں سے، کمرے کے دریچوں سے دور سے بصرہ کی طرف سے آنے والے رستے کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دیکھتی